اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ماڈرن سویلائزیشن ویسٹرن سویلائزیشن ہے۔ اہل مغرب اس وقت ان کا طوطی بول رہا ہے، تو ہمیں ان فیکٹرز کو، ان عوامل کو جاننا چاہیے جن کی وجہ سے آج یہ اس مقام پر پہنچے ہیں۔ یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی معنی خیز بات ان کے رویوں میں ہوگی جس کی وجہ سے وہ اس مقام تک پہنچے ہیں۔ تو ان رویوں میں سب سے جو بڑی تبدیلی ہے وہ ہے میں سے پیار، یعنی ان کی ایک رینیسانس مومنٹ تھی۔ رینیسانس کہتے ہیں نئی زندگی۔ اس مومنٹ میں سب سے زیادہ جس بات پر فوکس کیا گیا وہ کہا گیا کہ مین از سینٹر آف دس یونیورس، اس کائنات کا سب سے مرکزی کردار انسان ہے۔ اسی وجہ سے ماضی میں آج بھی آئی واز لگتا ہے، پھر انہوں نے تھوڑا سا اس کو چینج کیا اور آئی ہیو ہو گیا، یعنی اسے پلورل پروناؤن سمجھا جانے لگا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کو ایک خصوصی جگہ دے دی گئی، یعنی آئی ایم ہوتا ہے۔ تو اس سارے سفر میں جس بات پر سب سے زیادہ فوکس کیا گیا وہ انسان کی اپنی ذات ہے۔ جو بھی اب نعرہ اٹھے گا اس کا مرکز و محور انسان کی اپنی ذات ہو۔ اگر وہ نقطہ محبت کا ہو تو انسان کو سب سے زیادہ پیار اس کو اپنی ذات سے کرنا ہو۔ آپ یقین جانیے، اور یہ بات انتہائی ایک حقیقت ہے کہ جس من میں خود پیار نہیں ہوتا، وہ خود محروم ہوتا ہے، وہ کبھی بھی محبتیں بانٹ نہیں سکتا، وہ ڈپرائیوڈ ہوتا ہے، اس کے اپنے برتن میں کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اپنی ذات سے پیار کرنا سیکھے۔ اپنی ذات سے پیار کرتے ہوئے جو میں نے اپنی زندگی میں نتائج اخذ کیے ہیں کہ اپنی ذات سے پیار کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلا اپنی ذات سے پیار ہے جو آپ انٹیک لیتے ہیں۔ انٹیک میں سب سے پہلے ہم غذا پر بات کریں گے۔ انٹیک جو ہم اندر لے جاتے ہیں، غذا کے عنوان سے سب سے زیادہ ضروری اور اہم بات یہ ہے کہ اوور نہ کھائیں۔ ہمارے باڈی کی ایک ضرورت ہے، اور وہ ضرورت کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ہمارے اندر ہر سیل کے اندر انرجی پیدا کرنے کا ایک عمل ہو رہا ہے، اس کو ریسپریشن کہتے ہیں۔ ریسپریشن میں ہماری کوئی بھی غذا ہو وہ گلوکوز فارم میں مائٹوکونڈریا پر جا کر ٹوٹتی ہے، جس سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر بائی پروڈکٹ بنتی ہیں اور انرجی پیدا ہوتی ہے۔ تو یعنی ہماری انرجی کے عمل میں سب سے اہم کردار گلوکوز اور آکسیجن کا ہے۔ گلوکوز جو ہوتا ہے وہ ہم ضرورت سے زیادہ لیتے ہیں تو پھر وہ گلوکوز گلائکوجن میں پہلے کنورٹ ہوتا ہے اور لیور میں ہوتا ہے، اور فوراً یہ اس انرجی کی، جب ہم کھانا نہیں کھا رہے ہوتے تو اس وقت اس ضرورت کو پورا کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن گلائکوجن سے جو زیادہ ہوتا ہے وہ ہمارے جسم میں فیٹ کی صورت میں سٹور ہوتا ہے، جسے موٹاپا کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جدید میڈیکل سائنسز میں اوبیسٹی، موٹاپا ایک مرض قرار دیا جا چکا ہے۔ اگر آپ موٹے ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ مریض ہیں، یو آر پیشنٹ، ڈکلیئرڈ پیشنٹ ہے۔ چونکہ ہمارے ملک میں اس کو مرض لیا ہی نہیں جاتا، نتیجتاً کیا ہے کہ لوگ دھڑا دھڑ ہارٹ اٹیک اور دیگر امراض سے دھڑا دھڑ مار رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنے انٹیک میں سب سے عقل مندانہ جو مشورہ ہے وہ ہے بیلنس ڈائٹ۔ بیلنس ڈائٹ کیا ہوتی ہے؟ متوازن غذا اس کو اردو میں کہتے ہیں، اور یہ ہوتی ہے، اس میں ہمارا سب سے پہلا جو ایلیمنٹ ہے وہ کاربوہائیڈریٹ ہے، میٹھی چیزیں، اناج، گندم، چاول، مکئی، چینی، یہ سارے کاربوہائیڈریٹ ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے پروٹین پرائمری ہے، یہ گوشت وغیرہ، دالوں میں بھی ہے، انڈے میں بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد لپڈ ہوتی ہیں، لپڈ چکنائی، تیل، گھی وغیرہ۔ اس کے علاوہ وٹامن ہے، وٹامن اے، وٹامن بی، وٹامن سی۔ وٹامن بی کی کئی ٹائپس ہیں، وٹامن ڈی، وٹامن ای، وٹامن کے، ان کے سورسز ہوتے ہیں۔ آج نیٹ کا زمانہ ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ تو یہ وٹامن ہوتے ہیں، اس کے ساتھ منرلز بھی ہماری ضرورت ہوتی ہے، جیسے آئرن ہے، اس قسم کے اور کئی منرلز ہیں، کیلشیم ہے، تو یہ ہماری ضرورت ہوتی ہے۔ تو غذا تین کیٹیگریز ہے، ایک پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، لپڈ، ایک وٹامن اور ایک منرلز۔ تو یہ ہماری بیلنس ڈائٹ ہے۔ اچھا، یہ لوگ
सुन कर बड़े परेशान हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे अंडा है, सिवाय विटामिन सी के इसमें हर ग़िज़ाइयत मौजूद है, हर विटामिन मौजूद है, हर मिनरल मौजूद। इस तरह दूध को तो परफेक्ट डाइट कहा जाता है, दूध में तो विटामिन सी भी है, ठीक है। तो इसलिए आप दूध और अंडे को लाजमन फोकस करें। प्रोटीन के लिए गोश्त का इस्तेमाल करें। कार्बोहाइड्रेट के लिए आपकी रोटी इनफ होती है, चावल वगैरह जो आप इस्तेमाल करते हैं। लिपिड कम इस्तेमाल करें, ज़रूरत है। ये आजकल कुछ लोगों ने इससे लोगों को बहुत खौफज़दा कर दिया कि कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो नेचुरल सोर्सेज हैं फ़ैट के, उनसे नहीं कोलेस्ट्रॉल होता, ना वो इतने वो बेनिफिशियल होते हैं। तो अपनी ग़िज़ा पर तवज्जो दें, सबसे पहली बात। ये पहला इनटेक। दूसरा इनटेक मैं कहता हूँ कि जो आप कानों से और आँखों से इनटेक करते हैं ना, ये आपकी सेहत के लिए बड़ा मैटर करता है। अपनी कंपनी पर कंप्रोमाइज़ ना करें। आपके कानों से ऐसी नेगेटिव बात न जाए। इस वक्त पाकिस्तानी मेजॉरिटी डिप्रेशन, एक सेंसेशनल किस्म की पोजीशन में है। तो इसके पीछे हमारा सोशल मीडिया है, हमारा मीडिया कॉमन मीडिया है, गलीज़ लोग हैं। तो आप जितने भी अपने आप को महफूज कर लें, इम्यून कर लें, अगर आपके कानों से और आपकी आँखों से गलीज़ मनाजिर, मायूस कुन बातें, परेशान कुन बातें अगर आपके अंदर जा रही हैं, तो इट मीन्स आपका इनटेक ख़राब है और आपके दिमाग में कभी भी सुकून नहीं आ सकता। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हकीकी औलियाए खुदा, हकीकी औलियाए खुदा, ये प्रोफेशनल, ये डेरों वाले या ये गद्दियों वाले, इनको तो खैर मैं नहीं मानता। हकीकी औलियाए खुदा हैं और रूहानियत का एक सिलसिला हमेशा से चला आ रहा है। और हकीकी लोग होते हैं, उनको कोई पहचानता नहीं है। खैर, अच्छा, वो ना अक्सर तारिक दुनिया हुए, मेजॉरिटी उनकी तारिक दुनिया। तो उसकी रीज़न नहीं होती कि वो बुज़दिल होते हैं। ये मुआशरा, मौला अली फरमाते हैं, ये दुनिया मुर्दार है और इसके चाहने वाले कुत्ते हैं। ये बिल्कुल गलीज़ टाइप लोग होते हैं। ये आपकी कभी भी इंटेग्रिटी, जो आपके अंदर सुकून की कैफियत होती है, उसको ये हमेशा डिस्टर्ब कहते रहते हैं। इसलिए अपनी महफिल को बहुत पाक करें। आपने देखा, आपकी महफिल में कोई पाकीज़ा बंदा आ गया, आपने पाकीज़गी अख्तियार कर लिया। आपकी महफिल में कोई मोटिवेशन देने वाला आ गया, आप मोटिवेटेड हो गए। आपकी महफिल में कोई गलीज़ शख्स आ गया, मैं इनको कहता हूँ, कुछ लोग चार्जिंग देते हैं, कुछ अगला चार्ज भी खींच लेते हैं, शक्कर इनको कहते। तो शक्कर मिजाज बंदा आ गया तो उसने आपकी पहली एनर्जी भी खींच लेनी। तो इनटेक का बहुत जो है वो ख्याल रखें। अच्छा, इनबॉक्स में जो जा रहा है वो उसका बहुत ख्याल रखें, इसको महफूज करें। अच्छा, दूसरी सबसे ज़रूरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ग़िज़ा में जंक फूड बचपन में ये काबिल बर्दाश्त होती है। बचपन में ये पॉसिबल है कि आप जंक फूड खा लें, लेकिन यूं ही आपकी एज 30 को टच करे तो इनको जहर समझा करें। 30 तक पॉसिबल है, जंक फूड से अवॉइड करें, सादा साफ़ सुथरी ग़िज़ा लें। और नंबर 2, अपनी सीडेंट्री लाइफ को तर्क करें। सीडेंट्री होता है सिटिंग मूड में हर वक्त बैठे रहना, खाते रहना और बैठे रहना। आपको पता है, जब आप सिटिंग मूड में होते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा कम किलो कैलोरीज एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होती है। लेकिन आप फारिग बंदा जो होता है वो खा बहुत ज़्यादा रहा होता है, क्योंकि उसको बार बार भूख होती है, कोई उसका शुगर नहीं होता है, इसलिए वो खाता ज़्यादा है। ये नेचुरली सी बात। तो इसलिए सीडेंट्री मूड वाले बंदे तर्क करें इस मूड को। यार, ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बड़ी एक्सरसाइजें करें। आप अपने ऑफिस जाते हैं, कहीं जाते हैं तो वॉक करना सीखें, थोड़ा सा चलना सीखें। और इस तरह अपनी वर्जिश मिनिमम 45 मिनट्स आप वॉक करें। वॉक करते थोड़ा सा ख्याल रखें, थोड़ा सा तेज़ दौड़ें। कोशिश करें कि हम हमारी कम अज़ कम बॉडी की कुछ एनर्जी लगे। तो एक्सरसाइज अपनी ज़िंदगी में। तीसरा सबसे अहम फैक्टर जो मैं आपको बताने चला हूँ, अपने दिमाग को काबू करें। इसमें गैर ज़रूरी ख़यालात के तसलसल को काटें, गैर ज़रूरी ख़यालात से इसको महफूज रखें। ख़यालात के वहम, खौफ, खदशात, कुछ बातें तो लिख लें कि मौत ने भी आना है, ये अटल हकीकत है, ये इस कायनात की सबसे तलख हकीकत है।
اور نمبر 2 رزق کے عنوان سے پریشان نہ ہوا کریں. محنت کرنے والا کبھی بھوکا نہیں مرتا، پاسبل ہی نہیں. ٹھیک ہے، اور باقی اپنے اللہ پر توقع رکھیں، اس سے ناطے کو مضبوط کریں اور مصروف رہا کریں، کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی. ٹھیک ہے نا. وہم سے حت المقدور بچنے کی کوشش کریں، خوف سے بچنے کی کوشش کریں. آپ کو پتہ ہے اللہ کے اولیاء کی سب سے بڑی ڈیفینیشن ہے کہ نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے نہ انہیں کوئی غم ہوتا ہے. تو وہ جب تک، میں کہتا ہوں کہ یہ کمال ہے کہ آپ مائنڈ لیس ہو جائیں. مائنڈ لیس ہوتا ضرورت کے وقت دماغ کو استعمال کر رہے ہیں، ورنہ اسے آف رکھیں. بس جو ہو رہا ہے سامنے صاحب حال بنے، یعنی پریزنٹ پر فوکس رکھیں. بس اس کو دماغ کا یہی کام ہے، اس سے زیادہ اس کو نہ دیں. اور نیکسٹ جو بات آپ نے بہت توجہ دینی ہے، آپ نے گفتگو کو کنٹرول کرنا ہے. ہماری سب سے بڑی پرابلم کی باعث اس سے ہم غیبت کرتے ہیں، اس سے ہم تہمت، اس سے اپنے لیے مصائب خریدتے ہیں. یہ گوشت کا ایک ٹکڑا نہیں ہے. ساری مصیبتیں ہماری جو ہماری زندگی میں پرابلمز ہوتے ہیں، یا یہ لوگوں کی زبان سے ہوتے ہیں یا ہماری زبان سے ہوتے ہیں. تو سائلنس اختیار کریں. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر بولنا چاندی ہو تو خاموش رہنا پھر بھی سونا ہے. ضرورت کے تحت بولیں. اپنی زبان کو بہت زیادہ کنٹرول میں رکھیں. غیر ضروری نگاہوں کو کنسنٹریٹڈ ہو کر. اب کہتے ہیں جو میں اکثر کہتا ہوں کہ جو اولیاء خدا ہوتے ہیں وہ کنسنٹریٹڈ ہوتے ہیں، یکسو ہوتے ہیں، مجموع میں بیٹھے ہوتے ہیں، کسی کی طرف آنکھ بھر کر نہیں دیکھتے. بے نیازی ان کے اندر ہوتی. تو اپنی ذات میں بے نیازی، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنے بھی آرگن دیے یہ ضرورت کے تحت دیے ہیں. اور برین ہے ضرورت کے تحت دیا، آنکھیں ہیں ضرورت کے تحت دی. تو ان کو ضرورت کے تحت استعمال کریں. یہ نہ ہو کہ آپ آنکھوں سے ہر کو جھانکتے رہیں، تاکتے رہیں. دماغ سے غیر ضروری خدشات، ان کو ضرورت کے تحت استعمال کریں. اور زبان بھی جب از حد ضروری ہو تو پھر اس کا استعمال کریں. خاموشی اختیار کر لیں. تو پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، اپنی غذا اچھی کر لیں، اپنی سوچوں کو پاک و پاکیزہ کر لیں، اپنی محفل کو کمال کا بنا لیں. گندی محفل سے مراد آج کل میں سوشل میڈیا کی محفل کو بھی کہتے ہیں، ورچوئل محفل جسے آپ کہتے ہیں. اس کے بعد کم بولنے کی عادت ڈال لیں، محنت کی عادت ڈال لیں، مصروف رہنے کی عادت ڈال لیں، خوش رہنے کی عادت ڈال لیں. اور میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں، آج سے یہ پلان بنا لیں کہ ہم نے ایسی لائف گزارنی ہے. سال بعد آٹومیٹک نیچرلی سگمنڈ فرائڈ کہتا ہے کہ جو اپنے لاشعور کو آپ فیڈنگ دیتے رہتے وہ آپ کی شخصیت بن جاتی. آپ ڈیزائر یہ رکھ لیں. یہ جو باتیں میں نے بتائی ہیں یہ کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں. آپ ان کی، میں آپ کو ایک حرف آخر بات کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کی صرف ڈیزائر رکھ لیں اپنے دماغ کہ میں نے ایسی زندگی گزارنی ہے. میری غذا پاکیزہ ہو، میری محفل پاکیزہ ہو، میرا دماغ پاکیزہ ہو، میری زبان پاکیزہ ہو. ٹھیک ہے نا. میں فزیکلی بھی فٹ ہوں، روحانی طور پر بھی فٹ ہوں. آپ درجہ کمال، آپ دنیا کے سب سے دولت مند انسان نہ فیل کریں تو میں حاضر ہوں. لیکن اس کے لیے ہم اس طرف سوچتے ہی نہیں ہیں، ہمارا اس طرف ہم توجہ ہی نہیں. تو اس طرف توجہ دے. تھینکس ویری